پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں سنو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ عاجلہ عطا فرما، ظاہری بیماریاں باطنی بیماریاں ہماری کلمہ طیب، پاک کلمہ طیب اللہ کے سنا، اس کا ترجمہ تو یہ ہے ہم آتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، رسالت یا اللہ العالمین سلسلہ قائم دائم، یا الہ العالمین تو کرم کا فیصلہ تو بڑا کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع البصیر ہے۔ آج ہمارا ماں ہماری ایک شان، ایک دعا کرنے والی ہستی میں دیکھ رہا ہوں، ہم نے انہوں نے دیکھ لیا جنہوں نے نام ہی ابھیشیت ہو آئی ہمارا من نہیں، لیکن میں تو دیکھ رہے ہمارا سے دعا کرے اللہ انہوں نے صدقہ ماں بہت جی صاحب کا صدقہ ماں جناب حضرت پاک کا صدقہ ماں یا الہ العالمین سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کو صدقو، آپ کو آمد کو صدقو، میرے خدا آپ کا سیر علی جالی کو صدقو، آپ کی انہیں پیاریاں پیاریاں ظلمہ کو صدقو، میرے خدا ہمارا تھرا خالی نہ بولی، تم بیمار ہے تو شفا عطا فرما یا اللہ، بیمار ہے شفا عطا فرما، روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، قلبی بیمار ہو تو شفا عطا فرما یا اللہ، شاہ صاحب کی عمر دراز عطا فرما، پیر سال سرشی حضابی صدر آئیے یا اللہ، یہ جنہ علماء رہا یا اللہ انہا جن دکھنی راچونی ترقی عطا فرما، انہا علم و عمل ما یا اللہ ہمارا شدید صاحب یہ سب کی صحت درست رکھیے یا اللہ، ہمارا بچہ نیک دا نوازی بنا، مریم بچیاں نا جرا بے ارادے انہیں رات عطا فرما یا اللہ، جرا بے ارادے یا اللہ، جرا بے ارادے انہیں رات عطا فرما یا اللہ، جنہاں کا جوان بچہ دا بچیاں رشتہ عطا فرما یا اللہ، جت پریشانی ایک سے تو دور فرما یا اللہ، یہ دل پہ خیال نہ لیا یا اللہ، اس لنگر پاک نہ چل ماں جلال ماں میرے مولا جو کوئی پریشانی آئی سب نہ دور فرما راونا ہے سید عقیدہ سنی بنا دے یہ پر رکھ خاتمہ ایمان میں کر اللہ نظر کا وقت کو نصیب عطا دے آمین بحق کی لا الہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسمانوں علاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، صلوات والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ اور آہستہ آہستہ بیٹھ کر ایک ایک بار درود شریف 2023 کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1445ویں سن ہجری کا یہ نیا سال بھی مبارک، حضرت قبلہ سائیں گنجی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا 88واں سالانہ عرس مبارک بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس سے پہلے کہ پیر صاحب دعا کریں، بہت سارے لوگوں کو کوئی ڈیوٹی پر جانا ہے، فون بھی میرے پاس بھی آئے، سائیں صاحب کے پاس بھی آ رہے تھے۔ دیکھیے اسلام نے جب آپ 92 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو آپ کو 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت یعنی فرض کو کر دیا ہے قصر،
اور اگر پانی نہ ملے تو اس کے لیے آپ کو اجازت دے دی کہ پانی ملے نہ تو آپ تیمم کر لیں. یہ جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں دین نے، ہمارے مذہب نے، اسلام نے، قرآن نے، حدیث میں بتائی گئی ہیں. اور کوئی اتنی ایمرجنسی میں ہو کہ جس کو کہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے، اپنے کام پہ جانا ہے، وہ کیونکہ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی دعا میں شریک ہوں گے تو تبھی آپ کی دعا ہوگی. آپ گھر سے نکلے ہیں تو سائیں گنجی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو گیا ہے. سائیں گنجی صاحب کا عرس کوئی روزانہ نہیں ہوتا ہے، روزانہ یہاں لنگر لگا رہتا ہے. البتہ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، کبھی اس میں آدھا گھنٹہ جلدی ہو جاتا ہے، کبھی لیٹ بھی ہوتا ہے. تو اس میں کسی بھی آدمی کو ذرہ برابر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سائیں عبدالرشید صاحب اور ان کی انتظامیہ کو، ان کے تمام صاحبزادگان کو، ان کی اہلیہ صاحبہ کو، اور جو بھی لوگ یہاں ان کے داماد ہیں، ان کے متعلقین ہیں، جو لانگری حضرات ہیں، ہاتھ دھلانے والے ہیں، فرش بچھانے والے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے. میں اپنی بات ختم کروں اس سے پہلے ممبر سے لے کر آخری بندے اور بندی تک میرا ایک پیغام، میرے دل کی آواز ہے چودھری صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ نے 12 ربیع الاول کا جلسہ کیا اور جلسہ کرتے ہیں آپ لوگ. علماء کرام، ہمارے قبلہ سید صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، مفتی صاحبان یہاں تشریف فرمائے. پیر صاحب کی صدارت میں یہ بات کہوں، اگر کوئی دکاندار قرآن کی آیت کو جب وہ اپنی دکان کو جھاڑو لگاتا ہے، اس میں جس کو ہماری بھاشا میں ردی کہتے ہیں، وہ جو ردی لیتے ہیں وہ لوگ دکان والے، اس میں بعض دفعہ قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی آ جاتی ہیں. اگر کہیں کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی دکاندار وہ کوڑا کرکٹ میں جب وہ قرآن کی آیت بھی چلی جائے تو وہ آگ لگا دے تو کیا آپ لوگ اس بات کو برداشت کرتے ہیں؟ بولیں ذرا زور سے. نہیں برداشت کرتے ہیں. کلمہ شریف اگر کوئی جھنڈے والا نیچے پڑا ہو، کوئی اس کی بے حرمتی کرے، آپ برداشت کریں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان، 12 ربیع الاول کا جلسہ ہوتا ہے، اس عید میلاد النبی کے مہینے میں ہوتے ہیں. آپ نے پہلے نمبر پر تو جھنڈے سادے ہونے چاہیے، اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جھنڈا چاند کا ہو، ستارہ ہو، ہرے جھنڈے یا سفید جھنڈے ہمارے بچپن میں ہوتے تھے. اب کیونکہ نیا دور آ گیا، اس میں پراگلس کچھ زیادہ بڑھ گئی، ترقی زیادہ ہو گئی. میں نے دیکھا سڑکوں میں کتنی جگہ پر میں نے خود گاڑی سے اتر کر جھنڈے جو ہیں وہ نیچے سے اٹھوائے ہیں. آپ مجھے بتائیے، یہی ہمارا عشق ہے؟ یہی ہماری غلامی ہے؟ غلامی رسول کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ یہی ہم دین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جھنڈے لگا کر مڑ کے ان کی خبر نہیں رکھتے کہ بھائی ہم نے جھنڈا لگایا، خوشی منائی، اس کے بعد ہم اس کی تہ بنا کر عزت کے ساتھ گھر میں رکھ دیں، جب آئندہ سال عید میلاد النبی ہوگا ہم یہ جھنڈا لگائیں گے؟ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بولو ذرا ہاتھ کھڑے کر کے. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. دوسرا یہ ہے، عرس بھی کریں، نماز کی پہلے پابندی کریں، نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسری بات یہ ہے، سائیں صاحب نے ایک بات کہی، وہ ان کی اپنا انداز ہے، اپنی بات ہے. دیکھیے، جس آدمی کے گھر میں 4 لوگ آتے ہیں مہمان، اس کو پتا ہوتا ہے کیسے کام چلتا ہے. سائیں صاحب نے زیارت شریف بنائی، کوئی چندہ نہیں کیا، کوئی کسی سے پیسہ نہیں مانگا. مسجد جس میں تقریباً 2.25 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، 2 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، اور ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہی کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور اس میں آپ حصہ ڈالیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سائیں صاحب نے کبھی کسی کے لیے اپنے لیے چندہ نہیں مانگا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد میں تعاون کریں، اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیے، آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ، ہمارے ایک صاحب پیچھے بیٹھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، جس دن ہم نے جامعہ مسجد سٹی کے لیے اپیل کی عیدگاہ میں، انہوں نے 50,000 روپیہ بھیجا نقدی اسی وقت، لیکن نام آج تک نہیں بتایا انہوں نے. ایک آدمی نے، یہ خطیب صاحب موجود ہے مسجد میں، 1,11,000 روپیہ اس دن مسجد میں پار دیا، آج تک نام نہیں بتایا اس نے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. آج ہم رات یہاں
दरबार सईनंजी शाह बादशाह के हाजिर हुए हैं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है। अल्लाह पाक कलामुर रहमान में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और हम दुआ करते हैं बारी ताला हमें सीधी राह पर चला। और आगे कहता है सिरातल लज़ीना, रब का इनाम अंबिया पर है, रब का इनाम सिद्दीकीन पर है। और ये जो औलिया की जात है ये इनाम याफ्ता जात है। फरमाते हैं कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है? यही औलिया किराम की जो जात बाबरकत है, यही सच्चों की राह है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफल मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और इन लोगों ने दुनिया की दौलत को तर्क करके अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए ताज शरिया फरमाते हैं गुल हवस्सुन सीम ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं वो, या रसूल अल्लाह आपके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। फरमाते हैं ताज शरिया पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हजरात मोहतरम ये जिंदगी है, अल्लाह पाक ने हमें जो जिंदगी अता की है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गले में डालकर गुजारने के लिए ये जिंदगी अता की है। हम आज औलिया के दामन से वाबस्ता है, ये इनाम याफ्ता लोग है, ये इनाम याफ्ता बारगाह है। इनसे जब बंदा जुड़ जाता है दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी अच्छी हो जाती है। और यहाँ सादात की एक नूरानी जमात है, उलमा की एक नूरानी जमात है। हमने सादात के दामन को भी मजबूती से थामा हुआ है, और जो सादात के दामन को और कुरान को मजबूती से थामे रखता है वो कभी गुमराही के दहाने तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है उलमाए किराम की, इन उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर तादीर कायम और दायम फरमाए। और हमारे कहने और सुनने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हासिल हो जाते हैं। नारा तकबीर, नारा रसालत, शान औलिया अल्लाह। अच्छा ये बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी और हमारे कराम को भी काफी परेशानी बन जाएगी। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ने भी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक ग्रोह असहाब का, जिसको हम असहाबे सुफा के नाम से पुकारते, उनके जो सदर थे वो हज़रत अबू हुरैरा थे। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई कारोबार दुकान ठेकेदारी कुछ नहीं, चुबूतरे बैठते थे, खाना पीना कुछ नहीं, भूख लग जाती, प्यास लग जाती, और किस इंतजार में थे कि नूर नबूत अपने काशाना नबूत से बात तशरीफ ना एक बार देख लें। तो फरमाते हैं कि हम उनको देख लेते, भूख भी खत्म हो जाती है और प्यास भी खत्म हो जाती है देखने से चेहरे को। क्या बात है। तो सहाबी उस आदमी का नाम है जिसने मोहब्बत के साथ सरकार ईमान के साथ एक बार देख लिया, एक बार देख लिया, और जिसने पूरी उम्र देखा हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उनको दीवारों के झोंकों से छुप के देखते, उधर से देखते, इधर से देखते। एक दिन सरकार ने देखा कि छुप के देख रहे, कहा क्या बात है, तुम मुझे देख रहे हो। आपने फरमाया कि मेरी हकीकत को मेरे परवरदिगार के बगैर कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत कुछ और है। मैं तुम्हारे अंदर एक बशरी बास में आया हो, खुदा का नूर हो। तो हर मदन तसानी अपने मकतूबात जिल्द अव्वल के अंदर लिखते हैं
मुजद्दिद साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है, मैं आपको उनसे मुतारिफ करूं पहले। उनके लिए लिखा है कि वो हिंदुस्तान के अंदर गोश्त पाक के नायब मनाब है, जानशीन है और उनके खलीफा है, उत्पुल अगवास है। वो लिखते हैं कि मैंने नजर डाली कि मकाम नबूवत के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है, जो सबसे बड़ा मर्तबा है, वो सिद्दीकियत का है। समझे? बेशक बेशक। अच्छा, फिर अभी आप पूछ कर रहे हैं साईं साहब, खुदा करे इनकी उम्र और तवील हो जाए, जितने भी सज्जादे या जो लोग भी हैं उलमा और हुफ्फाज और तलबा उलमा कि जन्नत मिल जाए ना। लेकिन किताबुल अकायद में है कि किसी आदमी के लिए कतई तौर पर उसके जन्नती होने का आप कौल नहीं कर सकते, सिवा उन लोगों के कि जिनके लिए नस से साबित है कि फलाफल जन्नती। मेरे सरकार ने 10 लोगों के लिए इरशाद फरमाया कि जन्नती। हसन हुसैन के लिए फरमाया कि जन्नती जवानों के, बोलो, हज़रत फातिमा के लिए फरमाया कि जन्नती औरतों की सरदार है। ये तफसील के साथ आपने कुछ लोगों के लिए कौल किया, असहाब बदर के लिए किया, हुदैबिया के लिए कौल किया आपने कि ये लोग जन्नती हैं। और आइए हम इस बात पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ये हदीस इसका रावी कूफा का है, ये बात भी होती है। जब अहले बैत की फजील की कोई बात होती है, कुछ लोग कहते हैं, उनको पेट में मोहर पड़ती है ना, वो कहते हैं ये इसका रावी कुफरी है। तो ये बात हो सकती है कि ये हदीस ज़ईफ है या इस हदीस के अंदर फलां सुख में या ना झूठ बोला होगा, लेकिन कुरान के बारे में बोलो, कुरान के बारे में जो भी किसी किस्म का भी शुबह पैदा करेगा मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छा, फिर असहाब के अंदर कुछ बातें, कुछ वो सहाबी हैं जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए, उनके लिए बड़ी मुसीबतें आई, वो मैं बयान नहीं करता, टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना तारीख गुजारा। और कुछ लोग वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, फतेह मक्का के बाद जितने मुसलमान हुए उनके लिए बहुत आसानी, कोई तंगी नहीं। कुरान अजीम के 28 पारे में खुदा कुद्दूस ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका क़ब्ल अल-फतह। अरे सुभान अल्लाह, कब हो कि तुम में यानी असहाब में वो लोग बराबर नहीं हो सकते जो फतेह मक्का से पहले जिन्होंने कुछ खर्च किया। सरकार के हुक्म के मुताबिक इस्लाम की तरक्की के लिए, गरीबों की मदद के लिए कुछ असहाब ने मदद की है। उनके मकाम को खुदा ने फरमाया कि इनका मकाम उनसे बुलंद है, किनसे, जो बाद वाले हैं। लेकिन आइए हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कुरान से लेके, फरमाता है कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला ने जितने असहाब हैं, चाहे वो फतेह मक्का से पहले हो या फतेह मक्का से बाद में हो, सब के साथ जन्नत का वादा कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो सारे सहाबी जितने भी हैं वो सरकार। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं भी आपसे गुजारिश करूं कि देखिए, ईमान और अकीदा, निजात का दारो मदार ईमान और अकीदे पर है, आमाल पे नहीं। ईमान और अकीदा एक बुनियाद है, आमाल इसकी एक मकान है, दीवारें हैं। जब बुनियाद सुतून मजबूत होंगे तो मकान भी मजबूत होगा। अगर बुनियाद मजबूत नहीं, मकान भी मजबूत नहीं, हमारा ईमान, हमारा अकीदा अगर मजबूत है तो हमारे अमाले सालिहा भी मजबूत होंगे, हमारी नमाजें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी, सदकात और खैरात भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए। बिलखुसूस दौरे हाजिर में ईमान और अकीदे का मजबूत होना बड़ा लाजिम और जरूरी है। सुफियान और सफवान हालते कुफर में थे, ऐसे माहौल में उन्होंने देखा मक्का में
کہ ایک بھیڑیا ہرن کی شکار کر رہا ہے. ہرن کے پاس پہنچا, ہرن نے دوڑنا شروع کیا, بھیڑیے نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا, وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے, یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے. یہ دونوں حالت کفر میں اسے دیکھ رہے ہیں. کھڑے ہو گئے صفوان و سفیان, یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے بھیڑیا, اور کہاں پکڑا جاتا ہے ہرن. دوڑتے دوڑتے ہرن مکہ کی زمین حرم میں پہنچ گیا. مکہ کی زمین حرم میں پہنچ گیا. وہ دو حصے ہیں, ایک زمین ارض ہل ہے, دوسری حرم. ارض ہل وہ ہے جہاں شکار کرنا جائز ہے, اور حرم وہ ہے جہاں شکار کرنا حرام ہے. بھیڑیا دوڑتا رہا, اس کا پیچھا کرتا رہا. ہرن آگے آگے جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے. جو ہی اس کا قدم حرم میں پہنچتا ہے, بھیڑیا بھی رک جاتا ہے. بھیڑیے نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا. صفوان سے کہنے لگا, ارے کیا بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شکار کرنا حرام ہے؟ ادھر بھیڑیا سن رہا تھا, اس نے پلٹ کر کے دیکھا, رب نے قوت گواہی عطا فرمائی. بھیڑیا کہنے لگا, اور سفیان و صفوان, تم میرے جو ہے یہاں رک جانے پہ, حرم کی تعظیم کرنے پہ تعجب کر رہے ہو, مجھے تم پہ تعجب ہو رہا ہے. اور سے کہا سبحان اللہ, مجھے تم پہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے تو سمجھ لیا مقام حرم کو, میں آگے نہیں بڑھا, لیکن تم نے کب سے نبی آخر الزمان کو دیکھا ہے, ابھی تک تم نے ایمان نہیں لایا, نبی آخر الزمان کو نہیں سمجھ سکے, نبی غیب داں کو نہیں سمجھ سکے. جو ہی اس کو بات کرتے ہوئے دیکھا, سفیان نے صفوان سے کہا, ارے ابھی بھی کوئی شک ہے کہ وہ نبی برحق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو جان لینا کافی نہیں, پہچان لینا کافی نہیں, نبی کو ماننا ضروری ہے. جب مانا جاتا دل سے, مانا جاتا ہے دل سے, جب تک مانا نہ جائے تب تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, اس کا کوئی صدقات و خیرات قبول نہیں ہوگا. جہاں جانا جاتا ہے وہاں مانا جانا ضروری ہے. تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں سنی مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جگہ جگہ ورگلایا جا رہا ہے, اور جگہ جگہ یہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے ان کٹ ملوں سے بچو جو آپ کے اندر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے, الحمدللہ سنی لوگ جگہ جگہ میلاد النبی کے جلسے کر رہے ہیں, آقا علیہ السلام کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں, بہت سارے روکنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آخری بات بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی, اس وقت بڑا شیطان بہت رویا, چیخنے لگا, رات بھر رونے لگا. آ کر کے اس کے چہرے چپٹو نے کہا, او ہمارے سردار کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتا نہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات, آپ کا آنا اللہ پاک قبول کرے. آمین. اس ولی اللہ کے صدقہ سے ہمارا آنا قبول کرے, اور پھر
اللہ پاک نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کہ میں کسی کا ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات کہنی ضرور لازمی ہے کہ اگر ہم اس چیز کے لیے یہاں آئے کہ سائیں رشید صاحب نے بہت اچھا پلاؤ بنایا ہوا ہوگا اور ہمیں وہاں ملے گا، ہم سیر ہو کر کھائیں گے، تو میرا خیال ہے جیسے آئیں گے ایسے چلے جائیں گے۔ تو اگر اس محبت کو لے کر ہم آئے ہیں، ایک عام آدمی دوست کو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے میرے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ۔ یہ اپنے محب کے ساتھ ملنے کے لیے گیا ہے، جا رہا ہے، اس کے جتنے قدم ہو گئے ان کا حساب کر کے مجھے بتانا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ اٹھائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ جب وہ عام آدمی اپنے دوست کے گھر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں کو بتاؤ کتنے قدم ہوئے ہیں، تو عرض کریں گے خدایا اس شخص کے تو اتنے قدم ہوئے ہیں، تو خدا خود فرمائے گا، یہ علماء کی محفل ہے یہاں، خدا خود فرمائے گا آپ گواہ رہو جس کے گھر یہ آدمی آیا ہے میں نے اس کو بھی ہوش دیا اور اس کو بھی ہوش دیا۔ حضرات ہم ایسے ولی کامل کے آستانہ عالیہ پہ آئے ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کون سچے ہیں جو ہمارے سامنے یہاں آ رہا ہوں فرمائے۔ میزان کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے عبادت کی ہے، جنہوں نے نہ یہ مانگا خدا جنت سے، نہ یہ مانگا خدا جہنم سے ہمیں ڈالا، خدا کی رضا کے لیے 360 بار خدا جو اپنا جلوہ جنت کے اندر عطا کرے گا۔ جب یہ لوگ وہاں سے گزریں گے، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اور یہ لوگ گواہ بن جائیں گے کہ اے میرے رب اگر تو نے بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل کیا ہے، یہاں تو ہمارے وہ لوگ بھی تھے کہ جو اس تقریب سعید میں آئے تھے، تو یہاں یہ لوگ وہاں گواہی دیں گے، اللہ پاک کہے گا تمہارے کہنے سے میں نے ان کو بھی برکت کیا۔ میرے بزرگوں ہمارا آنا یہاں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جس سلسلہ کے اندر ہم منسلک ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ عالیہ ہے، اور میرے پیر مولانا جاہ ماں سرکار حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مجمع میں یہ کیا کرتے تھے کہ جس سلسلہ کے اندر ہم منسلک ہیں اس کی ابتدا اور باقی سلسلوں کی انتہا میرے بزرگوں اور میرے دوستوں ہم اس سلسلہ کے ساتھ منسلک ہیں، اور حضرت قبلہ سائنس صاحب بھی اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ پاک ہمارا آنا قبول کرے، ہمیں صراط مستقیم میں رکھے، اور ہماری دل کی سیاہی کو دور کرے، حسد کی بیماری سے خدا بچائے، بغض کی بیماری سے بچائے، کینہ کی بیماری سے بچائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم میں رکھے۔ ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں، 3 بار درود پاک کی طرف سے۔ جو تلاوت من جملہ جتنے قرآن پاک پڑھیں گے۔ اے سبز گنبد والے، اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ بدلے کا زمانہ
بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے رہتے ہیں، ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کفار کی پوجا کے مرکز مومن کا قبلہ کعبہ اور ایمان نہ بدلا جائے گا، مومن کا قبلہ کعبہ اور ایمان نہ بدلا جائے گا۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات، وتقضينا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك الدرجات، وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ مولا تجھے واسطہ اپنی عظمت کا، تجھے واسطہ اپنی رحمی کریمی کا، تجھے واسطہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا یہ میلاد مبارک کے دن جا رہے ہیں۔ مولا ہم تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کا آنا اسی ماہ مبارک کے اندر تھا اور اسی کا واسطہ دیتے ہیں، بغیر اس واسطے کے کوئی دوسرا واسطہ ہے ہی نہیں ہے۔ اے میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے اس محفل کو قبول فرما، دعوات کو قبول فرما، قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہوئی وہ بھی قبول فرما، صلاۃ و سلام ہوا ہے علماء کرام نے خداوندہ تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے جو بات کی ہے وہ بھی قبول فرما۔ اگرچہ ہم سے حمدن جساون کوئی غلطی ہو گئی ہے حاضرین ناظرین قارئین صاحب دعوت سے، تو اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما لے۔ اس کا ثواب بپیش بارگاہ کا انعامدار تاجدار مدینہ سید الانبیاء اشرف الانبیاء افضل الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ ہدیتاً اور تحفتاً اس کا ثواب حضور کے ازواجات مطہرات، حضور کے اہل بیت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، حضور کے عشرہ مبشرہ، حضور سے قبل جتنے انبیاء گزرے ہیں سب پر اس کا ثواب، حضور کے ازواجات مطہرات، اہل البیت، حضرت پنجر پاک، شہیدان کربلا، جنگ بدر و حنین کے شہداء کا درجہ بدرجہ کلمات کو ملا کر سلسلہ اربع کے اولیاء اکرام بزرگان اعظام جس قدر سلسلہ کے اندر منسلک ہیں، نام بنام درجہ بدرجہ سب کے روح پر فتح پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی منظور جلدانی محبوب الہانی شہباز لامکانی شاہ عبد القادر جیلانی اللہ پاک ان کی روح اقدس پاک پر بھی اس کا ثواب، ان کی آلات آلات تمام پر درجہ بدرجہ کلمات طیبات کا ثواب۔ اللہ حاضر المراد موت زینی، مولا تو دنوں کا مالک ہے، دل کے رازوں کو جاننے والا ہے، تو سمیع بصیر ہے، تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، سمیع بصیر ہے۔ مولا تو جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور تو اتنا قریب ہے ناز و اقرب الیہ من حبل الورید، مولا تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ اللہ پاک لوجہ اللہ فی اسم اللہ جو کوئی خراج کی ہے، دعوات کلمات طیبات کا ثواب حضرت قبلہ سائیں گنجی صاحب کے روح پاک پر کامل مکمل اکمل ثواب پہنچا کر مولا تو ان کی روح کو مستقبل فرما دے۔ اللہ پاک جو آئے ہیں ان کی نظر شفقت، ان کی نظر کرم ہم پہ عنایت فرما دے۔ مولا ان کی روح پر فتح پر ثواب اتنا عطا کر جتنا تمام کائنات پہ عطا کرے گا اسے دگنا بلکہ دگنا عطا کرنا۔ ان کے پیر پیشوا حضرت نا بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، ثانی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے رخت جگر حضرت میاں محمد رکن اعظم صاحب، پیر ماں و ملجائے ماں، میرے دل کے سرور، میری آنکھوں کے نور، حضرت قبلہ میں بشیر صاحب وہاں فرمائے، اپنے دادا کے ساتھ
اپنے والد کے ساتھ وہاں آرام فرمائے مولا، ان کی روح پر فتوح پر بھی سواب ان کے قرب و جوار کے اندر جتنے بھی ان کے لائقین وہاں آرام فرمائے میرا ان پر بھی اس کا سواب عطا کر۔ ان کے پیشوا سرکار کی آنوی رحمت اللہ علیہ کے روح اقدس پاک پر ان کے ساتھ ذاتگان پر اس کا سواب عطا کر۔ حضرت خواجہ وہاب الدین نقشبند مشکل کشا ان پر اس کا سواب، ان کی آل اولاد پر، عبائدات پر، تائندہ ان سے تعلق رکھنے والے سب پر اس کا سواب۔ حضرت جناب شیخ احمد سہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ان کے روح اقدس پاک پر اس کا سواب۔ والی پہاڑ بابا غلام شاہ بادشاہ اللہ پاک ان کے روح اقدس پاک پر اس کا سواب عطا کر کلمات طیبہ کا سواب، ان کے قرب و جوار کے اندر جتنے آرام فرمائے ان پر بھی اس کا سواب عطا کر۔ ان کے پیشوا حضرت امام بری لطیف ان پر بھی اس کا سواب عطا کر۔ اللہ پاک تمام بیاؤں، اولیاؤں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں، شہیدوں، سالکوں، مجذوبوں، درویشوں، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پر اس کا سواب عطا کر۔ مولا جتنا سواب تم تمام کائنات پہ عطا کرے گا اس سے دگنا بلکہ چگنا گنی صاحب کے روح پر عطا کرنا، سائیں لالا صاحب کے روح پاک پر سواب، سائیں صاحب کی والدہ، ان کے جتنے لائقین بزرگوار دنیا سے چلے گئے میلا صاحب پر اس کا سواب۔ مولا تیری بارگاہ میں ہم التجا ہیں، ملتجی ہیں، خدایا ہمارے گناہ پہاڑوں جیسے کیوں نہ ہوں، تیری رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تیرا ارشاد پاک ہے اللہ پاک ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی مہربانی کی طرف دیکھ، اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں کو فرما دے، جو بیماریوں نے شفا دے، قرضداروں کے قرضدار فرما، بندی والوں کو خلاص فرما، جو سفر ہے ان کا سفر آسان فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتیں آسان فرما، جو طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشان ہے مولا اپنی رحمت کے لحاظ سے، اپنے حبیب کی مصطفی کے لحاظ سے تو کرم نوازی فرما، اپنے در کا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، سما اور ریاکاری سے بچانا مولا، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت ہمارے سینے میں پیدا فرما مولا، تو کرم نوازی فرما مولا، تو سب پر کرم فرما، جو آئے ہیں یہاں حاضر ان پہ بھی اپنا کرم فرما، جو نہیں آ سکے ان پر بھی اپنا کرم فرما، ہمارے بزرگوار جو آرام فرما ہے والد صاحب، دادا صاحب، ان کے والد صاحب مولا ان پر بھی اس کا سواب عطا کر۔ حاضرین مجلس کے مستحق جو دنیا سے چلے گئے مولا سب پر اس کا سواب عطا کر۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اللہ پاک ہر بیمار جو ہے اس کو شفا دے۔ کسی کینسر کا بیمار ہے مولا صاحب کہتے ہیں خدایا حافظ عبد القیوم صاحب ان کی صحت بھی علیل ہے مولا، ان کو شفا نافعہ کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، باطنی بیماری ہماری الخار ہونا اور ہمارے دل کی کتاب کو صاف اور شفاف عطا کر، اپنی محبت عطا کر، اپنے حبیب کی محبت عطا کر، اپنے ولیوں کی محبت عطا کر، اور طرح طرح کی خداوندہ اختلافاتوں سے ہمیں بچا، خداوندہ خباثوں سے ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اور خداوندہ اس دربار کو خداوندہ سارے بدعقیدہ درست ہو جائیں، جتنے بدعقیدہ ہیں وہ درست ہو جائیں، خداوندہ ان کو خداوندہ اس راستے پہ لگا دے، اور اس چمن میں نو بہار آتی رہے، یا الہی اس چمن میں نو بہار آتی رہے، پھول کا پھلتا رہے، وعدے خزاں جاتی رہے۔ سائیں صاحب کی اللہ پاک عمر کو دراز فرما، ان کے حالات پر بھی اللہ پاک کو کرم فرما، اسی طرح یہ لنگر چلتا رہے، اسی طرح جنگل جاری اور ساری رہے، اور خداوندہ ہمیں گناہوں کی معافی دے، اور خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ کرنا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آمین آمین۔ بابا سنگن جی فتح پور گڑیا، یہ جو زیارت حضرت بابا سنگن جی علیہ رحمت کی مشہور معروف زیارت ہے، جس کے ہر سال کی طرح اس سال بھی عروس پاک منایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے آنکھ کو دیکھا حال ہے، آپ نے دیکھا ہے یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کے مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور اپنی مرادیں جو ہیں وہ پوری، ان کی مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو اس کڑی میں یہ نہیں کہ بلکہ پونچھ، رجوری، جموں کے بھی لوگ، سری نگر سے بھی آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر
मुल्क के अमन के लिए, भाईचारा के लिए और बच्चों के लिए खासकर कि जो बच्चे आज ड्रग में या बुरी आदतों में पड़ गए हैं उनसे छड़ाने के लिए भी दुआएं की जाती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि ये दर्स दिया जाता है इंसानियत का दर्स कि इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान किस लिए पैदा हुआ, इसका मकसद क्या है, और फिर इन लोगों का कि अल्लाह वालों ने क्या किया, इनका वो बताया हुआ रास्ता। जिस तरह के इन्होंने कहा कि हर के साथ मोहब्बत और प्यार रखना इंसानी फ़र्ज बनता है, और बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पर शफ़क़त करना। और यहाँ एक दर्स दिया जाता है कि बच्चों को कि आप किसी बला से आप नजात आपको अल्लाह पाक दे। और यहाँ पर कल से कुरान ख़वानी हो रही थी, नात ख़वानी हो रही थी, वाज़ और नसीहत हुई, जिसका आपने बाकायदा आपके चैनल वालों ने लिया है। मैं बेहद मशकूर हूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर यहाँ डिप्टी कमिश्नर की पावर के PHE हेल्थ तमाम डिपार्टमेंटों ने जो पूरी तरह तावन दिया, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना आज़ाद का और मदरसे के उन बच्चों का, तालिब इल्मों का, जिन्होंने यहाँ के बुज़ुर्गों को, नौजवानों को सही दिशा दी, रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा उनको बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ते थे ना, उनको ये पता लगा कि बच्चे तालीम पढ़ते हैं और उनकी क्या हैसियत होती है। जब वो अच्छी नात पढ़ रहे थे और लोग उनको इनामों से नवाज रहे थे, तो उन बच्चों दूसरों को भी ये रस्क हो रहा था कि हम भी अगर इल्ला माशाअल्लाह कि हमने भी ये ऐसी नातें याद की होती, हमने भी नमाज का सबक सीखा होता, तो आज हमें भी ये हम पर इनामात मिलते। लेकिन यहाँ का एक ये रवाज ये है कि अल्लाह पाक करम करे कि ज़ियारतों पर ये दर्स मिलता है कि यहाँ मसबाई होती है, यहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं, यहाँ बड़े और छोटी की तमीज़ नहीं, ये सब एक ही जगह में। आपने देखा किस तरह पंडाल में बैठे हुए सभी लोग बैठ के खा रहे थे, इतने बड़े बड़े आदमी, लेकिन उसी थाल पर गरीब भी खा रहा था और उसी थाल पर अमीर भी खा रहा था। मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के लोगों ने भी आके यहाँ के हालात को देखा, यहाँ के हमारे भाईचारा को, प्यार को, मोहब्बत को देखा, किस तरह खाना खिलाया जा रहा है, किस तरह लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, किस तरह आग जोली जा रही है, किस तरह पानी लाया जा रहा है। उस सारा सिलसिला जो है ये एक निज़ाम, इसको देखा गया। वालों की करामतों का क्या बयान किया जा सकता है। जो पंखा तब चलता है जब पावर के साथ उसका कनेक्शन होता है। इन लोगों का कनेक्शन अल्लाह के साथ मिल गया। उस वक्त तो अल्लाह पाक कहता है मुँह तू कबला अंता मुँह तू, मरने से पहले जो ये मरते नहीं, इनको जिंदा हैं, वली अल्लाह जो है ये जिंदा हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ एक शफा पानी है, उस पर लोग जाते हैं, नहाते हैं, उनकी खारिश खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये लस्सी और मक्की की रोटी मिलती है, तो उससे जनाब किसी को पेट में दर्द होता है, वो कहता है जब मैं खाई है शफा हो गया। किसी को कोई बीमारी है वो आता है, लंगरों में ये खाना जो है यही शफा होता है। तो इनकी बहुत सारी करामतें थी। उस वक्त ये कहते थे हिंदुस्तान बने, पाकिस्तान बने, चीन बने, रूस बने। 1935 में जब हालात ऐसे नहीं थे, अभी है नहीं, अंग्रेज़ का दौर था, तो लोग कहते थे ये क्या कह रहे हैं दवाने, लेकिन ऐसे टहनियाँ मनाते थे, उन पर लिखते थे। तो फिर उसके बाद ये अल्लाह ने किया और फिर कहते थे इस तरह रोड़े निकलेंगी। आज वो सड़कें भी हम देख रहे हैं। तो ये अल्लाह के वलियों का कमाल है। लिहाजा में भाईचारे की कितनी बड़ी मिसाल है यहाँ सब।